محترم حضرات، دینی اور ایمانی بھائیوں، رمضان المبارک میں جو عبادتیں کی جاتی ہیں وہ تمام عبادتیں بڑی قابل قدر ہیں، اللہ کی طرف سے بہت زیادہ اجر و ثواب لانے والی ہیں، انعامات دینے والی ہیں۔ لیکن ان عبادتوں میں ایک بڑی عبادت، اہم عبادت دعا کی عبادت ہے۔ دعا جو بذات خود ایک عبادت بھی ہے اور انسان کی حاجت اور ضرورت بھی ہے اور انسان کا اللہ سے تعلق بھی ہے۔ دعا کی اہمیت اور فضیلت، اس کے فوائد، اس سے حاصل ہونے والے منافع اتنے زیادہ ہیں کہ اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ اہم باتیں اس عبادت کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہم دعا کے طریقے پر کریں اور دعا کو اللہ سے مضبوط رشتہ جوڑنے کے لیے استعمال کریں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ دعا ایسی ہے گویا کہ وہی عبادت ہے۔ اگر عبادت کے تصور کو تمہیں مکمل طور پہ سمجھنا ہے تو دعا کو دیکھو۔ یعنی یہ ایک ایسا عمل ہے، دعا کا عمل وہ عمل ہے کہ اس میں انسان براہ راست اپنی فقیری اور غلامی کا احساس کرتا ہے اور اپنے مالک، خالق اور رب کو مانتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اپنی ضرورت رکھتا ہے، اپنے محتاج ہونے کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ کے غنی ہونے کو مانتا ہے، اور یہ احساس اپنے اندر پیدا کرتا ہے، یہ ایمان اپنے اندر پختہ کرتا ہے کہ میری ضرورت صرف اسی سے پوری ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور در نہیں ہے جہاں جا کر میں اپنی مشکلات رکھ سکتا ہوں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اور صحیح کہا جاتا ہے کہ انسان کے اوپر دنیا میں ہر دروازہ بند ہو سکتا ہے، ہر طرف سے جہاں سے اس کو کچھ امید وابستہ ہو کچھ فائدہ پہنچنے کی، وہاں سے نا امیدی حاصل ہو سکتی ہے، لیکن ایک در ایسا ہے، ایک دروازہ ایسا ہے کہ جہاں سے مرتے دم تک انسان کے لیے دروازہ بند نہیں کیا جاتا ہے۔ کبھی بھی وہ آ جائے، صبح میں آئے، شام میں آئے، رات میں آئے، دن میں آئے، رات کے آخری پہر میں آئے، دن کے اجالے میں آئے، وہ جس وقت بھی اس در پر دستک دیتا ہے اور اللہ کے حضور میں اپنا مدعا پیش کرتا ہے تو کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ایک حقیقت یہ بھی ہے دعا کے حوالے سے کہ دعا کبھی ضائع نہیں جاتی ہے۔ کوئی بھی دعا مانگی جائے، کبھی بھی مانگی جائے، کس حالت میں بھی مانگی جائے، وہ ضائع نہیں ہے، ویسٹ نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی چیز اللہ سے مانگی، وہ چیز ہم کو نہیں ملی تو دعا کا فائدہ کیا ہوا؟ یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ دعا ہم اپنی ضرورتوں کے لیے جب مانگتے ہیں اور وہ کام پورا نہیں ہو پاتا ہے تو دعا بیکار چلی جاتی ہے، دعا کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ یہ غلط سوچ ہے۔ دعا فائدے سے خالی کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ شرط یہ ہے کہ دل سے مانگی جائے، دوسری شرط یہ ہے کہ گناہ والی چیز کی نہ مانگی جائے۔ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ دل سے مانگنے والے کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، دوسری شرط یہ ہے ما لم یکن بإثم او قطیعۃ رحم، وہ کوئی گناہ کی چیز نہ ہو اور رشتے توڑنے کی بات نہ مانگی جائے، کسی دوسرے کا نقصان ہو جائے، کسی سے لڑائی ہے تو اس کے لیے بد دعا کی جا رہی ہے، اس سے ہمارا تعلق نہ رہے اور وہ ایسا اور ویسا ہو جائے، یہ سب دعائیں اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ جب مانگا جا رہا ہے تو دل سے مانگا جا رہا ہے اور جو چیز مانگی جا رہی ہے وہ حلال چیز ہے، جائز چیز ہے، ناجائز نہیں ہے، اور کسی سماج میں نقصان پہنچانے والی یا رشتے توڑنے والی چیز نہیں ہے، تو وہ دعا اللہ کے ہاں ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ دعا قبول ہونے کی شکلیں الگ الگ ہیں، میں آگے آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے تھوڑا یہ سمجھیے کہ دعا کا مقصد کیا ہے۔ دعا جیسا کہ میں نے ذکر کیا اہم ترین عبادت ہے، گویا کہ عبادتوں کا لب لباب ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے اندر عاجزی پیدا کرے، اپنے اندر کمزوری کا احساس پیدا کرے، اپنے بارے میں یقین کرے کہ میں کچھ نہیں ہوں، اپنے بارے میں یہ سمجھے کہ میں سب کچھ نہیں کر سکتا ہوں، اپنے بارے میں یہ مانے کہ میں
ہر چیز جو چاہوں نہیں حاصل کر سکتا ہوں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھے کہ اصل دینے والی ذات اللہ کی ہے، کام بنانے والی ذات اللہ کی ہے، مشکلات حل کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تکلیفیں دور کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہمارے مسائل کو ختم کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہمارا آخری در وہی ہے، آخری سہارا وہی ہے، آخری گھر وہی ہے، ہمیں پلٹ کر ادھر ہی جانا ہے۔ ہم دنیا میں کہیں بھی ٹھوکریں کھاتے رہیں، آخر میں پناہ اسی در پر ملتی ہے جس در میں اللہ کے سامنے ہم اپنی ضرورتوں کو رکھتے ہیں اور اپنی مشکلات کو اس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ احساس اپنے اندر جگانا کہ اللہ غنی ہے، اللہ مالدار ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، کوئی بھی چیز اس کے لیے ناممکن اور محال نہیں ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جب پسند کرتا ہے تو وہ سب کچھ دیتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور جب دیتا ہے تو بنا حساب کے دیتا ہے۔ اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جب اللہ دیتا ہے تو پھر بنا حساب کے دیتا ہے۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ مجھے اتنا مل سکتا ہے، ادھر سے مل سکتا ہے۔ اللہ ایسے ایسے در کھولتا ہے، ایسے ایسے دروازے کھولتا ہے، ایسے مواقع اس کے لیے عطا فرماتا ہے کہ انسان کا وہم و گمان بھی اس طرف نہیں جاتا ہے۔ دعا کی بڑی تاثیر ہوتی ہے، دعا کا بہت اثر ہوتا ہے ہماری زندگی پر بھی اور ہمارے دل اور روحانی کیفیت کے اوپر بھی، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری عام روزمرہ کی اور سماجی زندگی کے اوپر بھی۔ میں ان تمام پہلوؤں سے آپ کے سامنے اس اثر کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اس کے دل کی کیفیت بدلتی ہے، اس کے اندر اللہ کی محبت اور امید جاگ جاتی ہے، اس کے اندر ایمان پختہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ سے مضبوط تعلق جوڑنے لگتا ہے، اس کے اندر کی روحانیت زندہ ہوتی ہے، اسے ایک مضبوط اور زندہ کنیکشن اللہ سے بنانے کا موقع ملتا ہے۔ روحانی طور پر، قلبی طور پر، باطنی طور پر، ذہنی اور فکری طور پر دعا سب سے مؤثر ہتھیار ہے انسان کا اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے۔ اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، ویپن ہے۔ مومن جہاں پہ عاجز ہو جاتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے، وہاں دعا کا ہتھیار استعمال کر سکتا ہے، وہاں اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق کا وہ احساس اور اظہار کر سکتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کو مورل اسٹرینتھ ملتی ہے، اسپریچول اسٹرینتھ ملتی ہے، جس کے ذریعے سے کمزوری اور ناتوانی اور بے بسی کے باوجود اسے طاقت حاصل ہوتی ہے۔ وہ اس کا ہتھیار ہے، اس کی طاقت ہے، اس کی مضبوطی ہے، اس کی قوت ہے، اس کا سہارا ہے۔ یہ دعا کا اثر ہے جو روحانی، قلبی اور دلی طور پر انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا پہلو دعا کی تاثیر کا جو ہے وہ ہمارے مسائل کے حل ہونے، دنیاوی زندگی کے اندر ہماری ضرورتوں کے پورا ہونے کا ہے۔ یہ بات بالکل یقینی ہے اور تجربے کی ہے، اور جس نے اس پر عمل کیا ہے وہ اس کا یقیناً احساس رکھتا ہے کہ ہم دعا کے ذریعے بہت ساری وہ چیزیں حاصل کرتے ہیں جو بنا دعا کے نہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ دعا کے ذریعے بہت ساری مشکلات بھی حل ہوتی ہیں، بہت سارے انعامات اور احسانات بھی اللہ کی طرف سے ملتے ہیں، اور بہت ساری تکلیفوں سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ نے سچے دل سے کبھی دعا کی ہوگی، اپنی کسی مشکل معاملے میں، کسی مشکل مسئلے میں، کسی مشکل وقت میں آپ نے اللہ سے گڑ گڑا کے مانگا ہوگا اور دل سے اللہ کے سامنے اپنی درخواست رکھی ہوگی، تو آپ نے ضرور محسوس کیا ہوگا کہ آپ کا دل ہلکا ہو گیا ہے، آپ کو ضرور محسوس ہوا ہوگا کہ آپ کی مشکلات حل ہونا شروع ہو گئی ہیں، چاہے وہ نفسیاتی طور پر ہو، چاہے ظاہری طور پر ہو۔ سب سے پہلے سائیکولوجیکلی ہمارے اوپر جو ایک برڈن ہوتا ہے، جو امپیکٹ ہوتا ہے ٹربلز کا، مشکلات کا، مصیبتوں کا، تکلیفوں کا، وہ دور ہوتا ہے ہمارے اندر سے، اور ساتھ ہی ساتھ باہر ہماری بہت ساری ضرورتیں پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور مشکلات دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے بارہا تجربہ کیا ہوگا، یہ کم از کم سنا ضرور ہوگا کہ بہت دفعہ اور موقعوں پر جب ڈاکٹروں کی دوائیں کام کرنا بند کر دیتی ہیں تو اس وقت دعائیں اثر کرتی ہیں۔
یہ بات تو ہمارے عقیدے کا بھی حصہ ہے اور ہمارا ایمان بھی ہے کہ شفا دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ایسا نظام ہی قائم کیا ہو کہ ہر وقت عجائب اور کراماتی ظاہر ہوتی ہوں، لیکن ایسا ہوتا ہے یہ دکھانے کے لیے کہ تم مانو، یقین پیدا کرو کہ حل کہیں اور سے معاملات ہوتے ہیں، ضرورتیں کہیں اور سے پوری ہوتی ہیں، تم اسباب اختیار کرتے ہو، وہ اسباب ہی ہے، مسبب الاسباب کوئی اور ہے جو سبب پیدا کرنے والا ہے۔ تو ضرورتیں ہم اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، وہ ضرورتیں پوری ہوا کرتی ہیں۔ انبیاء کے واقعات قرآن پاک میں جو ذکر کیے گئے ہیں، ان میں بارہا بہت سارے نبیوں کے بارے میں اللہ نے اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنی مشکلات میں اللہ سے دعائیں کی تو اللہ نے ان کے لیے دعا قبول کر کے غیبی انتظامات فرمائے اور ان کے لیے فیصلے کیا۔ مثال لے لیجئے، سب سے واضح اور سب سے مشہور مثال حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی ہے۔ ان کو ایک سخت ترین بیماری لاحق ہو گئی تھی، اسکن کی ایسی ڈیزیز تھی کہ ان کے قریب بھی کوئی نہیں آ سکتا تھا، بہت سخت تکلیف اور مشکل سے وہ گزر رہے تھے۔ اس وقت ان تمام تکلیفوں کو جھیلنے کے بعد صبر کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، استقامت کے ساتھ آخر میں انہوں نے اللہ کے حضور میں ایک دعا رکھی، وَإِذْ نَادَى إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب نے اللہ کو پکارا علیہ السلام، اے اللہ مجھے تکلیف لاحق ہو گئی ہے، مجھے ضر پہنچ گیا ہے، میرے اوپر ایک ایسی تکلیف آ گئی ہے کہ جس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا ہے، اور تو ہی ہے جو رحم کرنے والا ہے، تو ہی ہے جو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ نے اس کا جواب کیا دیا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی۔ ایوب نے اللہ سے مانگا، اللہ کہتا ہے ہم نے دعا قبول کی، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کو نجات دی اس تکلیف سے جس تکلیف میں وہ مبتلا تھے، اور نجات ہی نہیں دی، ہم نے اس کے بدلے ان کو ان کے گھر والے واپس کیے اور گھر والوں جیسے اور مزید اولاد عطا کی، رحمت کے طور پر اللہ نے احسان فرمایا۔ دعا قبول ہوتی ہے، اور جب قبول ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے بڑھ کر ملتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم کو چھوڑ کر باہر نکل گئے تھے اور اللہ کی طرف سے ایک آزمائش میں مبتلا کیے گئے تھے، سمندر میں ڈالے گئے تھے، ایک بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا، اپنے پیٹ میں رکھا تھا، ان کی حیات کا ایک وقت اس مچھلی کے پیٹ کے اندر گزرا تھا، وہاں انہوں نے محسوس کیا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، اپنی غلطی کا اعتراف اللہ کے سامنے کیا اور اللہ سے معافی مانگی۔ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ مچھلی والے کا تذکرہ کرو، جب وہ ناراض ہو کر اپنی بستی سے نکل کر باہر چلا گیا تھا اور سمجھ رہا تھا کوئی قدرت نہیں رکھتا ہے اس پر، تو اس کی گرفت ہوئی، اللہ کی طرف سے اس کی آزمائش ہوئی، لیکن اس آزمائش میں اس نے اللہ سے دعا مانگی، توبہ کی، معافی مانگی۔ اس نے کہا اے اللہ تیرے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، تیری ذات پاک ہے، میں ظلم کرنے والا ہوں۔ اپنی غلطی کا اعتراف، ندامت، افسوس، اللہ کے حضور میں اپنی کمزوری کا اظہار اور معافی اور توبہ مانگنا اللہ کو پسند آیا۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی اس التجا کو، اس دعا کو قبول فرمایا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے یونس کی دعا قبول کر لی، ان کو اس غم سے نکال دیا، اور ہم نجات دینے والے ہیں۔ اللہ نے اس مچھلی کے پیٹ سے ان کو باہر زندہ نکال دیا، ایک معجزہ تھا، ایک کرشمہ تھا، ایک عجیب اللہ کی قدرت کا نمونہ تھا، لیکن دعا کی اثر سے حضرت یونس کو نجات مل رہی۔ اللہ نے براہ راست اس بات کو واضح کیا کہ انہوں نے مانگا، ہم نے قبول کیا اور ان کو نجات دی، دعا کے اثر سے ان کو نجات ملی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، بڑھاپے کی حالت میں، جبکہ بیوی بانجھ تھی، بچے ہونے کی کوئی امید میڈیکلی نہیں نظر آ رہی تھی، فزیکلی کچھ ایسے اثرات نہیں لگتے تھے کہ بچہ پیدا ہو پائے گا، پھر بھی وہ دعا کر رہے تھے اللہ سے، نا امیدی کے تمام اسباب کے مہیا ہو جانے کے باوجود
اللہ کے حضور میں دعا کر رہے تھے. وزکریا اذ نادى ربه رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. زکریا نے اللہ کے حضور میں دعا کی، اے اللہ تو مجھے تنہا نہ چھوڑ دے، بہترین وارث تو ہے، اصل وارث تو ہے، لیکن مجھے تنہا مت چھوڑ، میری بھی وراثت چلا دے. فاستجبنا له، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی. اللہ فرماتا ہے زکریا نے اس وقت جب ہم سے مانگا تو ہم نے ان کی دعا قبول کی. وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو یحییٰ دیا اور ان کی بیوی کو صحیح کر دیا. یعنی اس میں جو عیب تھا، جو کمزوری تھی، جو وجہ تھی بچے نہ پیدا ہونے کی، ہم نے اس کو صحیح کیا. اللہ نے خصوصی طور پر شفا عطا فرمائی اور بچہ پیدا ہوا. اس طرح تذکرہ سورہ آل عمران میں بھی حضرت زکریا کا آیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے حضور میں دعا مانگی تھی جب حضرت مریم علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا تھا کہ ان کے پاس خصوصی طور پہ اللہ کا رزق آ رہا ہے، وہ فروٹس ان کے کمرے میں موجود ہیں جو اس پورے علاقے میں اس زمانے میں اس سیزن میں نہیں ہوا کرتے تھے. تو انہوں نے اللہ کے حضور میں اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی. انہوں نے دیکھا کہ اولاد کے ذریعے کیسے نسل چلتی ہے، کیسے کام آگے بڑھتا ہے، کیسے خیر کی اللہ کی نعمتیں اور خیر آگے منتقل ہوتا ہے. تو انہوں نے اللہ کے حضور میں دعا مانگی تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائے، ان کو یحییٰ عطا فرمائے اور یحییٰ بھی نبی بنا کر عطا فرمائے. تو اس طرح بہت سارے واقعات ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ہارون کا تذکرہ بھی قرآن میں آیا ہے. انہوں نے اللہ سے دعائیں مانگی تو اللہ نے قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تم نے جو مانگا وہ تم کو دے دیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تنگ آ کر اپنی فرعون کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب کا جب مطالبہ کیا اور بددعا کی تو اللہ کی طرف سے فیصلہ آیا. فاستجبنا لہما، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم الصلوات والسلام کی دعا کو قبول فرمایا. قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا گیا، لہذا استقامت کے ساتھ حق کے راستے پر چلتے رہو. تمام انبیاء علیہم الصلوات والسلام اللہ سے دعا مانگتے رہے اور قرآن میں بہت ساری دعائیں انبیاء کے حوالے سے ذکر کی گئی ہیں. رب انی مغلوب فانتصر، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے تھے کہ اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، قوم مجھ پر غالب آ گئی ہے، میں تنگ آ گیا ہوں. 950 سال قوم کو اللہ کی طرف بلاتے بلاتے تھک گئے تھے. اے اللہ اب تو مدد فرما دے. دعوت، اللہ سے دعا، یہ رمضان کے اعمال میں سے ایک اہم عمل ہے. میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں وہ سورہ بقرہ کی اس آیت کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں جو روزے اور رمضان کے درمیان میں آئی ہے. سورہ بقرہ میں اللہ نے جہاں پہ روزوں کو فرض کرنے کی آیت نازل فرمائے اور روزے کے کچھ احکامات بیان فرمائے، اس کے آگے رمضان کے مہینے اور قرآن کے نازل ہونے کا تذکرہ کیا. اس کے فوراً بعد دعا کی آیت نازل فرمائی. اس دعا کی آیت کے بعد رمضان کے پھر اور دیگر مسائل بیان فرمائے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. جب بھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے آپ سے آ کر پوچھیں میرے بارے میں، جب بھی میرے بارے میں سوال کریں، اللہ کہاں ہے، کیسے اس سے مل سکتے ہیں، کیسے اس سے بات کر سکتے ہیں، کیسے اس سے ہم کلام ہو سکتے ہیں، تو آپ لوگوں کو بتائیے گا میں بہت قریب ہوں. جو بھی دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو سنتا بھی ہوں، قبول بھی کرتا ہوں. لہٰذا دعا مجھ سے مانگو، مجھ پر ایمان لاؤ تاکہ تم راہ راست پر چلو. عجیب غریب یہاں پر مقام غور کرنے کا یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو اللہ نے نہیں فرمایا قُلْ فَإِنِّي قَرِيب. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ میں قریب ہوں. بہت سارے مقامات پر قرآن میں اس طرح آیا ہے کہ جب کوئی قوم سوال کر رہی کسی چیز کا تو حضور سے کہا جاتا تھا قُلْ، آپ کہیے کہ جواب یہ ہے. اس مقام پہ اللہ نے قل بھی ذکر نہیں کیا، یعنی وہ فاصلہ بھی ذرا سا بھی آنے نہیں دیا جو بندے کے اللہ کے بارے میں سوال کرنے اور اللہ کی طرف سے جواب ملنے کے درمیان کا ہے. فإنی قریب، سیدھا کہا میں قریب ہوں.
اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ انا اقرب الیہ من حبل الورید، میں انسان کی شہ رگ سے زیادہ اس کے قریب ہوں. یعنی اللہ رب العزت ہر انسان سے، ہر انسان کے دل سے، ہر انسان کے ایک ایک خیال سے سب سے زیادہ واقف ہے، جتنا کہ خود انسان اپنی ذات سے واقف نہیں ہو سکتا ہے. اللہ اتنا قریب ہے، لہذا مانگنا براہ راست اللہ سے ہے، ڈائریکٹ اللہ سے ہے، اللہ سے پوچھنا ہے، اللہ سے سوال کرنا ہے. تو رمضان کا بڑا گہرا تعلق دعاؤں سے ہے. دعا کا اہتمام خصوصی طور پر ہونا چاہیے. دعا کی قبولیت کے لیے مخصوص اوقات بھی ہیں جن میں دعا کے قبول ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. جیسے آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے مواقع ایسے ہوتے ہیں بزنس میں بھی اور میڈیکل میں بھی کہ جس میں کسی چیز کے فائدہ کرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ایسے ہی اللہ رب العزت نے دعاؤں کے لیے کچھ ایسے موقع رکھے ہیں کہ اس میں قبولیت اللہ کی طرف سے ہو جانا بہت ممکن ہوتا ہے. رات کا آخری پہر تو سارے سال ہی رہتا ہے. رات کا وہ آخری حصہ جو طلوع فجر صادق سے پہلے کا ہوتا ہے، فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کا جو آخری پہر رات کا ہے، وہ اللہ کی خاص توجہ کا ہے. اللہ نزول فرماتا ہے آسمانی دنیا پر، توجہ فرماتا ہے دنیا والوں پر، خاص مغفرت کا اعلان فرماتا ہے. اور رمضان المبارک کی تو ہر رات میں مغفرت کے لیے ایک خاص تعداد ہوتی ہے اللہ کی طرف سے جن کو مغفرت دی جاتی ہے اور جہنم سے ان کی خلاصی کا فیصلہ سنایا جاتا ہے. اس موقع پر دعا کا خصوصی اہتمام ہونا. اسی طرح ایک موقع افطار سے پہلے کا ہے. جس وقت ہم روزہ کھولتے ہیں، مغرب کا وقت، افطار کا وقت، اس سے پہلے کی جو ساعتیں ہیں بہت مبارک، بہت قیمتی، بہت اثر والی ہیں. اس میں اللہ سے بندہ بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، کیونکہ وہ اب اللہ کے حکم کے مطابق پورا دن بھوکا رہ کر اپنا روزہ کھولنے والا ہوتا ہے. تو وہ جو آخری وقت ہوتا ہے اپنے روزے کو گزارنے کے بعد، وہ اللہ سے قربت کا بہت قیمتی وقت ہے. اس میں خاص اہتمام دعاؤں کا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے، خطبے سے پہلے اور خطبے کے بعد کا وقت ہے، خطبے سے لے کر نماز تک کا جمعے کے دن وقت ہے. اور اس کے علاوہ بھی احادیث میں بہت سارے مواقع آئے ہیں، خاص طور پہ فرض نمازوں کے بعد دعا کی ترغیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائی ہے اور فرمایا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد دعائیں کیا کرو، وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے قبول کی جاتی ہیں. لہٰذا رمضان میں خاص طور پر دعا کا اہتمام ہونا اور دعا کے لیے جو موقع ہیں، جو اپارچونیٹیز ہیں، جو ہمارے سامنے اللہ رب العزت نے قبولیت کے زیادہ چانسز والے موقع عطا فرمائے ہیں، اس میں بطور خاص دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک اور اہم بات دعا کے حوالے سے یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ دعا کرنے میں یقین بہت اہم ہے. دعا میں جتنا زیادہ یقین ہوگا اتنا ہی دعا اللہ کے ہاں قبول ہوگی. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادعوا اللہ وانتم موقنون بہ، تم اللہ سے دعا کرو اور تم اللہ کے بارے میں جواب ملنے کے پورے پختہ یقین کے ساتھ مانگ رہے ہو. جب تم دعا کر رہے ہو تو تمہیں پورا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ دے گا ہی دے گا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نہیں دے گا. ہاں، ایک بات سمجھنے کی ہے، دینے کی شکلیں الگ ہوتی ہیں. دینا یہ نہیں ہوتا ہے کہ بچہ جب باپ سے کار مانگ رہا ہو تو باپ کار ہی دے دے. باپ جانتا ہے کہ بچہ کار چلانے کے لائق ہے کہ نہیں، باپ جانتا ہے کہ کار اس کے لیے اچھی ہے کہ نہیں ہے. بچہ ضد کرتا ہے اپنے باپ سے کچھ مانگنے کے لیے، ضروری نہیں ہے کہ باپ وہی لا کر اس کو دے دے جو وہ مانگ رہا ہے، لیکن باپ اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کو اچھی زندگی اس کے لیے رکھنے کے لیے، یوں کہہ لیجیے کہ اس کے لیے خوشی کے سامان پہنچانے کے لیے الگ الگ راستے اختیار کرتا ہے، الگ الگ طریقوں پر اس کو خوش کرتا ہے. اللہ کی ذات عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ جانتی ہے ہمارے پیچھے کیا ہے، ہمارے بعد کیا ہے، وہ جانتی ہے ہمارے لیے آج کیا ہے اور کل کیا ہے، وہ جانتی ہے ہمارے لیے کیا کچھ لکھا گیا ہے تقدیر کے اندر. لہٰذا اللہ رب العزت کی طرف سے دعا کے قبول ہونے کی الگ الگ شکلیں ہوتی ہیں. ایک شکل حدیث میں آئی ہے بات، کبھی بندہ اللہ سے کوئی اپنی ضرورت رکھتا ہے اور کچھ مانگتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو وہ دے دیتا ہے جو اس نے مانگا ہے. یہ تو ڈائریکٹ قبولیت کی بات ہو گئی. آپ نے مانگا ہے اللہ مجھے اولاد دے دے، میرے لیے اولاد نہیں ہے، اللہ نے اولاد دے دی. آپ نے مانگا ہے اللہ میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے،
انتظام فرما دے، کاروبار چلنے لگے، کاروبار چلنے لگا۔ اس طرح آپ نے کوئی ظاہری ایسی دعا مانگی جو براہ راست قبول ہونے والی تھی اور وہ قبول ہو گئی، تو اللہ کی طرف سے قبولیت کی ایک شکل یہ ہوتی ہے۔ دوسری ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ بندہ اللہ سے مانگتا ہے کوئی چیز، اللہ بعین ہی وہ چیز تو اس کو نہیں دیتا، لیکن اس دعا کی بدولت اس پر آنے والی کسی مصیبت کو روک دیتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ بندہ اللہ سے کبھی کوئی مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس دعا کی برکت سے اس پر آنے والی آزمائش کو ٹال دیتا ہے، مصیبت کو روک دیتا ہے، اس پر کوئی تکلیف ہونے والی تھی اس کو بچا لیتا ہے۔ ایک عجیب و غریب حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب دعا کرتا ہے تو دعا اور آزمائش دونوں آسمان اور زمین کے درمیان آ کر لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ان کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے، کون غالب آئے گا؟ آزمائش اور مصیبت جو آنے والی ہے اور دعا جو بندے نے مانگی ہے، ان دونوں میں مقابلہ ہوتا ہے، دعا غالب آ جاتی ہے، مصیبت روک دی جاتی ہے۔ دعاؤں کی وجہ سے کتنی مصیبتیں ٹلتی ہیں ہمیں معلوم نہیں ہوتی، ہمیں دکھتا نہیں ہے کہ ہمارے پیچھے کون سی مصیبت تھی جو دعا کی وجہ سے ٹل گئی، لیکن اللہ کی تقدیر میں وہ لکھا ہوتا ہے۔ تیسرا ایک دعا کی قبولیت کا ایک مظہر یہ ہے کہ اللہ رب العزت دنیا میں اس کو کچھ نہیں دیتا ہے، دنیا میں کسی بھی شکل میں اس کی دعا کی قبولیت کو ظاہر نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت اس دعا کی بدولت اس کو آخرت میں جنت کی شکل میں کچھ خاص انعام دینا چاہتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ کل قیامت میں بہت سارے لوگ ایسے آئیں گے کہ جب وہ اپنے انعامات کو دیکھیں گے تو کہیں گے اللہ میں نے اتنا عمل تو کیا نہیں تھا، میں اتنے بڑے بڑے کام تو کرتا نہیں تھا جو اجر و ثواب میرے سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو اللہ اس وقت بتائے گا کہ یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو تو نے دنیا میں مانگی تھی اور قبول نہیں ہوئی تھی، ہم نے آخرت میں تیرے لیے محفوظ کر کے رکھی تھی۔ اس وقت بندہ دعا کرے گا، تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی، آخرت میں ہی پورا بدلہ ہم کو مل جاتا اللہ کی طرف سے، تو یہ بہترین اجر تھا، بہترین انعام اور بہترین بدلہ تھا۔ تو دعا کی الگ الگ شکلیں۔ ایک اور بات جو اس سلسلے کی آخری بات ہے وہ یہ میں بیان کرنا ہوں کہ دعاؤں میں ہم اپنی ضرورت دنیا سے متعلق اور آخرت کی کامیابی سے متعلق رکھیں، استغفار، توبہ، اللہ سے معافی مانگنے کا اہتمام کریں، اپنے الفاظ میں، اپنے جذبات میں، اپنے خیالات کے ساتھ، اپنے درد کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو دعائیں قرآن میں آئی ہیں، جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اور سکھائی ہیں، ان کا زیادہ اہتمام کریں، ان کے اثرات ہوتے ہیں۔ کیونکہ آپ سوچئے جس دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور میں پیش کیا، اللہ نے یقیناً اس کو قبول کر لیا، اور پھر اس کے بعد سے پوری تاریخ میں اللہ والے، علماء، صلحاء، متقین ہر زمانے میں مانگتے رہے، تو اس دعا میں کتنی تاثیر ہوگی، اس دعا میں کتنی طاقت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں، الگ الگ موقعوں کی، الگ الگ حالات کی، الگ الگ ضرورتوں کی، دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیوں کی، ان کا اہتمام ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک میں ذکر کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے کو کوئی غم ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، اس وقت اگر وہ یہ دعا کرے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي۔ حضور نے فرمایا جو بھی یہ دعا کر لے گا اس کا غم، دکھ، درد ضرور ختم ہو جائے گا۔ اس طرح کتنی دعائیں ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سمجھایا ہے، سکھایا ہے کہ کیسے اللہ سے مانگا جاتا ہے۔ ایک اور بات اسی سے متعلق یہ ہے کہ دعا جب کی جائے تو اس کے آغاز میں الحمدللہ اللہ کی تعریف سے اس کو شروع کیا جائے، پھر دوسرے نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، پھر اپنی ضرورت رکھی جائے، اور اخیر میں پھر اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر اپنی دعا کو ختم کیا جائے، تو زیادہ امکان ہو جاتا ہے کہ وہ دعا اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔